السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میرا نام ہے بسمہ صابر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں بسمہ صابر آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے جنگ موتا کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم غزوہ تبوک کا بھی ذکر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ اس سے پہلے جنگ موتا کے بارے میں کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں۔ جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ موتا ایک موضع کا نام ہے جو شہر بلقاء کے قریب اور بیت المقدس سے 2 منزل تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسلامی تاریخ میں جنگ موتا کا شمار اہم سرایہ میں ہوتا ہے۔ اس جنگ میں سخت قتال واقع ہوا تھا اور اس جنگ کی فتح کے بعد ملک عرب کے بیرون دیگر ممالک اسلام کی ہیبت کا سکہ بیٹھ گیا تھا، یعنی کہ بعض ممالک جو دوسرے بیرون کے ممالک تھے ان پر اسلام کی ہیبت کا سکہ بیٹھنا مینس کہ ان پر ان کا اسلام کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا تھا۔ جنگ موتا کے وقوع کا سبب یہ ہے کہ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تھا۔ قاری نے سے التماس ہے کہ یہاں جس مقام بصرہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ملک شام کا شہر ہے۔ ایک بصرہ کا نام کا شہر ملک عراق میں بھی ہے، لیکن یہ وہ والا ملک عراق والا جو بصرہ شہر ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جس شہر کا ذکر ہے وہ ملک شام کا شہر ہے۔ حالانکہ ایک جو شہر ہے وہ ملک عراق میں بھی ہے جو دنیا کی مشہور و معروف پورٹ بھی ہے، لیکن اس وقت عراق کی بندرگاہ بصرہ کا ذکر نہیں ہو رہا۔ خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو وہ خط عطا فرما کر بحیثیت قاصد بصرہ کی جانب روانہ فرمایا تھا۔ مدینہ منورہ سے بصرہ جاتے ہوئے راستے میں موتا نام کا گاؤں آتا ہے۔ حضرت حارث جب موتا پہنچے تو وہاں کا حاکم جو شرحبیل بن عمر غسانی نے ان کو دیکھ لیا اور انجان پردیسی مسافر کے روپ میں کوئی جاسوس میرے علاقے میں آیا ہے، یہ تحقیق کرنے کے لیے وہ ان کو روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں اور کیوں جا رہے ہو؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، قاصد ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر بصرہ کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ شرحبیل غسانی ہرقل بادشاہ کے معزز امراء میں سے تھا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ شرحبیل نے حضرت حارث ازدی رضی اللہ عنہ کو بلا کسی قصور کے، بغیر کسی وجہ اور قصور کے قاصد ہونے کے باوجود شہید کر دیا۔ حالانکہ بین الاقوامی رولز مینس کے انٹرنیشنل رولز کے مطابق اس زمانہ میں بھی کسی بھی بادشاہ کے نزدیک ایمبیسیڈر کو قتل کرنا سخت ممنوع و معیوب تھا، اور دنیا کے ہر بادشاہ کے نزدیک قاصدوں کی مرسی امر مسلم تھی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمۃ الکذاب کا جو ایمبیسیڈر ہے بارگاہ رسالت میں آیا، کفری کلمات بکے اور حضور کی سخت گستاخیاں کی، لیکن ایمبیسیڈر ہونے کی وجہ سے اسے بلا کسی پنشمنٹ کے جانے دیا گیا۔ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اقدس پر یہ معاملہ بہت شائع گزرا۔ موتا کے جو حاکم شرحبیل نے قتل قاصد کے احداث کا سنگین جرم کر کے اپنی بربریت کا ثبوت دینے کے ساتھ مسلمانوں کے ضمیر و تحمل کو للکار کر سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا پیکٹے حسن اخلاق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرگوبی کے لیے موتا پر لشکر بھیج کر اتصال جرم و جفا اور نفاذ و رحم و وفا کا درس دیا۔ جب مدینہ منورہ میں یہ خبر بھی پھیلی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے موتا میں لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، تو مجاہدین اسلام جذبہ شوق شہادت میں جمع ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے 3000 کا لشکر موضع ہرجرف میں جمع ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں زید بن حارثہ کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر بنے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر ہوں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔
اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور اسلامی لشکر نے مدینہ منورہ سے کوچ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو رخصت کرنے کے ساتھ تثنیۃ الوداع نامی مقام کی مشاہد فرمائی۔ تثنیۃ الوداع پر آپ نے توقف فرمایا اور امیر لشکر کو نصیحت فرمائی کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے حاکم موتا شرحبیل کو ان تمام لوگوں کو جب وہاں موجود ہوں اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری دعوت پر اسلام قبول کر لیں تو ان سے ہرگز مت لڑنا، اور اگر وہ تمہاری دعوت کو ٹھکرا دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر جہاد کرنا۔ مینس کہ اس پر بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو ان سے بالکل بھی لڑائی نہیں کرنی، تو پھر ان کی پچھلی غلطیاں معاف ہو جائیں گی، ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں، ٹھکرا دیں، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر جہاد شروع کر دینا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نصیحت لشکر کو دعائے خیر دیتے ہوئے رخصت فرما دیا۔ مجاہدین اسلام کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کی سرداری میں مدینہ سے روانہ ہو کر موتا کی طرف آ رہا ہے۔ یہ خبر جب موتا کے حاکم شرحبیل غسانی کو ملی تو اس نے بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ علاوہ ازیں شرحبیل نے ہرقل بادشاہ سے بھی مدد مانگی، اور وہ پہلے ہی اسلام کا کٹر دشمن تھا، وہ ان لوگوں کے بہکانے اور اکسانے پر بنا دیا گیا تھا۔ ہرقل نے بہت بڑی تعداد میں لشکر بھیج دیا۔ ہرقل نے شرحبیل کی مدد کے لیے جو لشکر بھیجا تھا، اس لشکر میں قبائل عرب کے مشرکین بھی بہت بڑی تعداد میں شامل ہوئے تھے۔ چنانچہ دشمنوں کے لشکر کی تعداد 1,00,000 سے بھی متجاوز کر گئی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو دشمنوں کی لشکر کی تعداد تھی وہ 3,00,000 تھی، تو بعض روایت میں 1,00,000 کا آتا ہے، تو 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ صرف 3,000 کے اسلامی لشکر کے سامنے رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر مقابلہ کرنے آ پہنچا تھا۔ جب لشکر اسلام میں دشمنوں کی کثرت کی اطلاع آئی تو مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس معاملہ کی اطلاع فوراً مدینہ منورہ بھیجنا چاہیے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کے لیے مزید لشکر کا انتظام فرمائیں یا ہمیں واپس بلا لیں۔ دیکھنے میں اسلامی لشکر میں تھوڑی تشویش و گھبراہٹ پھیلی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو بارگاہ رسالت کے مقرب و مقبول شاعر تھے، انہوں نے مجاہدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے توحید و رسالت کے مت والو، کیا تم اس چیز سے گھبراتے ہو جس کی خواہش اور تمنا ہم ہمارے گھروں سے لے کر نکلے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں موت یا جہاد کے شہید ہونا، جہاد کرتے ہوئے شہادت کا مزہ چکھنا؟ کیا تم اس چیز سے گھبرا رہے ہو؟ کیونکہ اس چیز کی سوچ تو ہم اپنے گھروں سے اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم 2 خوبیوں سے ہرگز خالی نہیں، یا تو ہم فتح مند ہو کر غالب آ کر اپنی مراد پائیں گے، یا پھر شہادت کی سعادت حاصل کر کے جنت میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں گے جو کہ ہم سے پہلے شہادت کا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت اسلامی لشکر معان نامی مقام میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کو اپنی تقریر سے ایسا جوش دلایا کہ وہ لشکر کا ہر مجاہد جام شہادت نوش کرنے کی طلب اور طلب میں اپنے سنوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرنے مان سے موتا آ پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ موتا میں حاضر تھا کہ جب مشرکوں کا لشکر نمودار ہوا تو اتنی کثرت سے گھوڑے، ہتھیار، ریشمی کپڑے، دیگر ساز و سامان میں نے دیکھے کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور صفیں سیدھی ہوئیں، تو اسلامی لشکر کی طرف سے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ علم لہراتے ہوئے میدان کا ارزار میں پہنچے اور شجاعت و دلیری کے جوہر دکھائے۔ ان کی تلوار بجلی کی مانند گھومتی تھی اور توق ان کی آن میں جسم سے جدا کرتی تھی۔ مجاہد اسلام کی شمشیر کی تاب دشمنوں میں سکت نہ تھی کہ لہذا تیروں کے بچھاڑ سے حضرت زید بن حارثہ کے جسم کو چھلنی کی مانند کچل دیا، لہذا زید بن حارثہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کے شہید ہونے پر جب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کا علم حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لیا تو آپ اپنے گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہوا لڑنے لگے، تو آپ کی شمشیر زنی کی سرعت اور برق رفتاری سے دشمنوں کے لشکر میں تہلکہ مچ گیا۔ آپ نے دشمن کے لشکر کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ کسی بھی دشمن کو ہمت نہ ہوتی تھی
کہ اکیلا آ کر آپ سے ٹکرائے، لہٰذا کافی اکٹھے ہو کر وہ حملہ آور ہوتے۔ اس حربہ میں آپ کا داہنا ہاتھ کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا۔ آپ نے علم کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا، پھر آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تو اب دشمنوں کے حوصلے بڑھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک ہاتھ کو پہلے کاٹا، دوسرا بھی کاٹ دیا۔ تو اب وہ جوش و خروش اور وہ جذبہ نہیں رہا، تو ان کے حوصلے اور بڑھ گئے اور آپ کے قریب آنے کی ہمت کی انہوں نے۔ ایک ظالم نے نزدیک آ کر آپ کی کمر پر تلوار کی ایسی شدید ضرب ماری کہ آپ کے جسم 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ موتا کے معرکہ میں موجود تھا۔ جب میں نے مقتولوں اور شہیدوں کے درمیان حضرت جعفر کی نعش کو تلاش کیا تو ان کے مبارک جسم پر میں نے 50 سے زیادہ زخم شمار کیے، اور ان زخموں میں سے کوئی بھی ایک زخم بھی ان کے پشت پہ نہیں تھا۔ انہوں نے پیٹھ پہ کوئی زخم نہیں کھایا۔ جو بھی زخم تھے، جتنے بھی زخم ملے، وہ ان کے سینے کی جانب تھے، سینے پہ زخم کھائے تھے۔ یہ ہوتی ہیں بہادروں کی نشانیاں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کا علم جو ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا۔ آپ کچھ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں تشریف لائے اور بلند الفاظ میں وہ آپ نے اشعار پڑھے۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نفس تو کیوں شہادت میں ذوق و شوق نہیں رکھتا، اور جنت میں داخل ہونے میں کیوں دیر لگاتا ہے؟ ارباب سیر و تاریخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ ان کے چچا زاد بھائی نے خوب اصرار کر کے تھوڑا گوشت کھانے کو دیا تو انہوں نے گوشت کا ٹکڑا ایک منہ میں ڈالا اور دانتوں سے چبایا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی انہوں نے منہ میں ڈال کر چبایا ہی تھا، نگلنے سے پہلے اسی وقت حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی، تو انہوں نے اسی وقت گوشت کو یہ فرماتے ہوئے تھوک دیا کہ اے نفس، جعفر تو دنیا سے چلے گئے اور تو بھی ابھی تک دنیا میں مشغول ہے۔ اے نفس، شہادت کی طرف مائل ہو جا، شہادت سے مت بھاگ، خدا کے نام پر قربان ہو جا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پکارا، اپنے ضمیر کو پکارا کہ جانے والے جا چکے ہیں اور تم ابھی تک کھانوں کے مزے چکھ رہے ہو، دنیا میں مشغول ہو، اپنے آپ کو جوش و جذبہ دلاتے ہوئے۔ اور وہ بھی پھر جا کر میدان میں داخل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اسلامی لشکر کو مدینہ طیبہ سے روانہ کرتے وقت عالم مائقان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے امیر کے تقرر کے سلسلے میں حضرت زید کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نام ارشاد فرمائے تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت عبداللہ کے بعد مسلمان کسی ایک شخص کی امارت پر متفق ہو جائے کہ جب وہ سب رضامند ہوں صرف ایک انسان پر جس کو وہ چن لیں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، تب حضرت ثابت بن احرام انصاری نے سبقت دکھا کر علم کو تھام لیا اور بآواز بلند پکارا کہ اے گروہ مومنین، کسی ایک عمارت پر متفق ہو جاؤ۔ تمام نے بیک زبان کہا کہ تم ہی اس کام کو سنبھالو۔ حضرت ثابت نے جواب دیا کہ میں اس منصب کو سنبھال نہیں سکتا، لہٰذا تمام نے خالد بن ولید کا انتخاب کیا۔ اس پر خالد بن ولید نے حضرت ثابت سے کہا کہ اے ثابت، آپ مجھ سے زیادہ اس منصب کے مستحق اور لائق ہو، کیونکہ آپ اصحاب جنگ بدر میں سے ہو۔ مشرکین نے اپنی تمام طاقت کا استعمال کر کے ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح مجاہدوں کی چھوٹی جماعت کو اپنے نرغوں میں لے لیا تھا۔ کہاں صرف 3000 پردیسی اور بے سر و سامان مجاہدوں کی مختصر فوج، اور کہاں 1 لاکھ مقیم اور تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ لشکر عظیم۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رومی لشکر کا سیلاب لشکر اسلام کو تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ اسلامی لشکر کے اہم شاہ سوار یہ کے بعد دیگرے شہید ہو رہے تھے۔ لشکر مشرکین کے حوصلے بڑھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بڑی شدت اور تنگی میں تھے، پیچھے کو ہٹ رہے تھے، منتشر ہو رہے تھے، مایوسی کا عالم چھایا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید بڑی شجاعت سے مشرکوں کے حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسلامی لشکر کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش میں تھے۔
اس وقت قطنہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند پکارا کہ اے گروہ مسلمین، جنگ کرتے ہوئے مر جانا فرار ہو کر مرنے سے بہتر ہے۔ اس للکار نے لشکر اسلام میں ایک نیا جوش و حوصلہ پیدا کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو پلٹ کر ایک دم حملہ کرنے پر اکسایا، یک بارگی حملہ۔ تو حضرت خالد نے اس نازک وقت میں اسلامی لشکر کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو سنبھالا اور سب نے متحد ہو کر جوابی حملہ کیا۔ حضرت خالد ببر شیر کی مثال پیش کرتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور مشرکین کی ایک بڑی جماعت کو تہہ تیگ کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ دشمنوں کے لشکر میں بھیڑ بکریاں ہیں جو خدا کے دین کے شیر کے سامنے مبہوت ہو کر لقمہ اجل ہو رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ موتا کے دن اپنی ان گزشتہ غلطیوں کی تلافی کر دی جو مشرکوں کی حمایت میں انہوں نے جنگ احد وغیرہ میں لشکر اسلام کو نقصان پہنچایا تھا۔ جنگ موتا میں حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں اور یہ امر ان کی فضیلت بن کر ظاہر ہوا۔ یعنی خالد خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ ایک مقولہ کے مطابق تھی کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا جو لقب حاصل ہوا وہ جنگ موتا کے روز کے لیے منحصر و مؤخر کیا گیا تھا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آفتاب غروب ہونے پر جنگ موقوف ہوئی اور دونوں لشکر نے ہاتھ لڑائی سے کھینچ کر اپنے اپنے کیمپ میں واپس ہوئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو حضرت خالد نے علم اٹھایا اور لشکر کو میدان میں اتارا۔ اس دن حضرت خالد نے جوش کے ساتھ ہوش کی آمیزش کرتے ہوئے صفوں کی ترتیب میں ایسی تبدیلی کی کہ دشمن حیران رہ گئے۔ انہوں نے جو کل کا جو منظر تھا اسے الٹ پلٹ کر دیا، جو پیچھے کے مسافر تھے انہیں آگے کر دیا، مغرب کے مشرق میں، مشرق کے مغرب میں، اور اسی طرح میسرہ مقدمہ اور ساکہ میں بھی ہوا۔ دشمنوں نے یہ گمان کیا کہ آج اسلامی لشکر کی امداد کے لیے دوسرا لشکر آ پہنچا ہے، کیونکہ کل کے دن جو سپاہی جو لشکر آگے تھا انہیں پیچھے کر دیا، جو ادھر تھے انہیں ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا۔ وہ چینجز کر دی کہ انہیں لگا کہ یہ والے بندے جو نیو ہیں وہ پہلے نہیں دیکھے تھے، یہ نئے بندے ہیں، تو حد تک انہیں لگا کہ یہ انہوں نے اپنا نیا لشکر بلایا ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ سپاہی وہی تھے، انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے ایک اور لشکر بلوا لیا ہے، اسلامی لوگوں نے اسلامی لشکر کی امداد کے لیے دوسرا لشکر آ پہنچا ہے۔ تو اس وہم و گمان کی وجہ سے ان کے دلوں میں رعب و خوف پیدا ہو گیا، رعب و دبدبہ ہو گیا ان کا، لہٰذا وہ میدان جنگ میں بزدلی سے لڑے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ جب ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ مسلمانوں کا وہ لشکر ہی ہم سے نہ سنبھالا گیا تو یہ ان کا لشکر تو اور آ چکا ہے، کیونکہ وہ بندے نیو تھے جو آگے کھڑے تھے، تو ان کے دل میں پھر وہ ڈر تھا، ڈر کے ساتھ وہ جیت نہیں سکتے تھے، تو ان کے قدم اکھڑ گئے، پیٹھ دکھا کر رائے فرار اختیار کی۔ حضرت خالد نے دشمن کے مفرور لشکر کا تعاقب کیا اور کثیر تعداد میں مشرکوں کو تہہ تیگ کر کے دلیری اور مردانگی کا پورا حق ادا کیا۔